الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو کرس مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا کیا نام ہے؟ جی تو کرس مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے پروگرام میرا پیارے دین میں حاضر ہیں۔ اب ہم نہال بھائی سے درود پاک کی فضیلت سنیں گے۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے میرا پیارا دین، اور آج میں آپ کو درود پاک کی فضیلت جو سنانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ سے ایک سوال بھی کرتے ہیں اور آپ کال کے ذریعے ہمیں اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ تو آج کا سوال وہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے نام بتانے، خلفائے راشدین کے نام بتانے، یعنی جو خلفائے راشدین ہیں، صحابہ اکرام ہیں، جو 4 صحابہ اکرام ہیں، ان کے آپ نے نام بتانے ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میرا پیارا دین کے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے ایک پیاری میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی تو کرس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے سیگمنٹ کا نام ہم بچوں بتائیں گے، کیا ہے؟ ایک پیاری۔ آج جو ہماری حدیث پاک ہے وہ رشتہ دار کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ چلیں آئے سنتے ہیں۔ لا يدخل الجنت قاطع، لا يدخل جنت قاطع، لا يدخل الجنت قاطع، اس کو یاد بھی کر لیتے، چلیں یاد کرتے ہیں۔ لا يدخل لا يدخل لا يدخل لا يدخل لا يدخل لا يدخل جنت 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 قاطع 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 لا يدخل لا يدخل جنت جنت قاطع قاطع رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اللہ اکبر، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل لا يدخل جنت جنت قاطع۔ قاطع۔ جی عرفان بھائی آپ سنیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ترجمہ سنیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ جی اور کون سنیں؟ حمزہ بھائی۔ زبا یاد ہوئی حدیث بات، اردو میں سنا دیا، لا يدخل عربی میں۔ جنت قاطع، قاطع۔ ہمارا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ توڑنے والا جنت پہ نہیں جائے گا۔ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل لا يدخل جنت جنت قاطع، قاطع۔ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ جی انشاءاللہ۔ لا يدخل لا يدخل جنت جنت قاطع، قاطع، لا يدخل لا يدخل جنت جنت قاطع، قاطع، رشتہ توڑنے والا رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، نہیں جائے گا۔ جی حنین بھائی آپ سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا يدخل لا يدخل الجنت قاطع۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ جی حنزلہ بھائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع، قاطع۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ جی آپ سنیں حسن۔
لا يدخلul जन्नता पढ़ें, ला यदखुलुल पढ़ें, اردو میں پڑھا دیں. رشتہ توڑنے والا, ترجمہ کر رہے رشتہ توڑنے والا, نہیں گھبرا رہے ہیں آپ. جی نہال بھائی. جی ماشاء اللہ. حمزہ بھائی دوبارہ سنایا. یا یدخلul جنت خاطئون. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج کی حدیث پاک تھی لا يدخل الجنت قاطعون, رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ تصویروں کی جانب. جی فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد بن ابی وقاص فی الجنتی. سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں. بنت محمد رشد اتاریہ شاہ جہانیہ لالا موسیٰ. جی نیکسٹ پروگرام میرا پیارا دین, ایک پیاری حدیث. علیکم بسنتی, تم پر میری سنت لازم ہے. اس حدیث پاک ہے اکرم الخبزہ, روٹی کی عزت کرو. محمد ثقلین فرام جملیرا اڈا. نیکسٹ حدیث مبارکہ ہے ایاکم بالغیبۃ, غیبت سے بچو. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. انزا عطاریہ بورے والا. نیکسٹ میرا پیارا دین الحدیث اللہ اللہ فی اصحابی, میرے اصحاب کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو. برادرز ہیں یہ حافظ عبد الباقی محمد ابو ذر, اور سٹی ہے ان کا گجرانوالہ. نیکسٹ لا تنفروا, نفرت نہ دلاؤ, جویریہ انجم اسلام آباد. نیکسٹ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الغسل یوم الجمعہ سنت. الغسل یوم الجمعتی سنت, جمعہ کے دن نہانا سنت ہے. بنت محمد رشد اتاریہ شاہ جہانیہ لالا موسیٰ. نیکسٹ اللہ اللہ فی اصحابی, میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو. صحابہ کرام کے نام بھی لکھے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, جنتی 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 جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی امیر معاویہ جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی. ماشاءاللہ. نیکسٹ پکچر جنتی جنتی. نیکسٹ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طریق الجنتی العلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم جنت کا راستہ ہے, علم نور ہے. بنت شفیق. نیکسٹ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طریق الجنتی العلم, علم جنت کا راستہ ہے. زنیرہ اتاریہ سمڑیال. نیکسٹ ایک پیاری حدیث ارحموا ترحموا, ترجمہ ہے کہ رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا. اقرأ القرآن, قرآن پاک کی تلاوت کرو. محمد ثقلین فرام جملیرا اڈا. نیکسٹ خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے. حافظ محمد عبد الباقی محمد ابو ذر مصطفی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھی کچھ حدیث پاک لکھی گئی پکچرز جو آپ نے ہمیں سینڈ کی تھی اور ہم نے اپنے پروگرام میرا پیارا دین میں دکھانے کی کوشش کی. تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام میرا پیارا دین کے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے سنت اور میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے سنت اور سنت اور. کل ہم نے کس کے بارے میں سنا تھا؟ حنین بھائی آپ بتائیں. نماز کے بارے میں. نماز میں, لیکن نماز میں کیا کرنا ہے؟ حمزہ بھائی وضو. وضو. ماشاء اللہ, وضو بھی کرنا چاہیے. جی نماز سے بیماری دور ہوتی ہے. بیماری دور. اور ہم نے کل سنا تھا نماز میں قیام کے حوالے سے, نماز میں قیام قیام کے حوالے سے. آج ہم قیام کے بعد جو دوسری چیز ہے اس کے بارے میں یعنی رکوع کے بارے میں سنیں. کس کے بارے میں؟ رکوع. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, نماز اسلام کا بہت اہم ترین رکن ہے, بہت اہم ترین رکن ہے اور بہت ہی اہم فرض ہے. اس کی ادائیگی سے جہاں اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے وہیں اس کے بہت میڈیکلی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں. آج رکوع کے بارے میں سنیں. کس کے بارے میں؟ رکوع کے بارے میں. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین,
رکوع کے متعلق ڈاکٹرز کا بیان ہے کہ رکوع سے کمر کے درد کے مریض جو ہوتے ہیں وہ بہت جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں. رکوع سے دماغ اور آنکھوں کی طرف بلڈ کے بہاؤ کی وجہ سے دماغ اور آنکھوں کی پرفارمنس مزید امپروو ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں، دن بھر کی 5 نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور کس کی رضا کے لیے پڑھنی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اور نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے جی. تو نماز کی عادت ڈالیے اور تندرست اور صحت یافتہ ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی رفیل بھائی پوچھتے ہیں بچوں سے، سوال کرتے ہیں، یاد کرائے نا. اب آج کس کے بارے میں سنا؟ جی عرفان بھائی آپ. رکوع کے جی رکوع کے بارے میں. رکوع کے بارے میں. رکوع سے کیا ہوتا ہے؟ رکوع سے کمر کے درد کے مریض بہت جلد صحت یافتہ ہو جاتے ہیں. اور کوئی ایک فائدہ بتا دیں. اور کیا ہم نے سنا؟ اور کیا سنا؟ کار سے نہیں سنا. بلڈ کے بہاؤ کے بارے میں بھی سنا. جی نماز آقا علیہ السلام کی سنت ہے. ہم نے میڈیکلی فائدہ کیا سنا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. جی حنین بھائی. ہمیں اللہ پاک کی رضا کے لیے نماز پڑھنی چاہیے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رکوع سے دماغ اور آنکھوں کی طرف بلڈ کے بہاؤ کی وجہ سے دماغ اور آنکھوں کی طرف پرفارمنس جو ہوتی ہے وہ مزید امپروو ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. نماز کس کے لیے پڑھنی چاہیے؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے. اور اس کے فوائد بھی بہت ہیں. آئیے کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں. محمد احمد الطاری اور محمد طلحہ الطاری عرض کر رہے ہیں سنیور سے. آج ہم سوال کا جواب نعروں میں لگائیں گے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، جنتی جنتی. میرا پیارا دین زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. احمد بھائی اور طلحہ بھائی چنیوٹ سے. نیکسٹ. میرا نام شاہرمان اختاری ہے. میں سب کو جہاں سے عرض کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے. پیارے نہاد بھائی، جی بھائی. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے سوال کا جواب دیا اور آپ کا جواب درست ہے. لیکن پیارے بچوں، ان کے خلیفہ راشدین کے نام آپ سیکوینس میں بتائیں. خلفۂ راشدین کے نام آپ سیکوینس میں بتائیں. جیسے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. نیکسٹ کال. میرے پیارے نہال بھائی، میں ہوں غلام محمد عطائی توفہ شیخ سے. میں ایک کلام سناؤں گا. چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. نیکسٹ کال. سے بات کر رہا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. جو چپ رہا اس نے نجات پائی. نیکسٹ کال. میرا نام نشا ہے، مستان سے بولا ہوں. اب دو باسے دہی دندے تمہاری نہ دے تھو پچت مچن لا دیا. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا نام دعا ہے. میں کیا پجانے سے بات کر رہی ہوں. بڑے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین، میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ کو سناؤں گی. اے
मदनी कौन है यानी तुम कोई नहीं वरना कोई नहीं किस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नात का एक बहुत प्यारा शेर सुनाया। ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं। माशाअल्लाह। सवाल प्यारे बच्चों हमने आज आपसे ये किया है कि खुलफ़ाए राशिदीन के नाम बताने हैं। खुलफ़ाए राशिदीन के नाम बताने हैं, यानी चारों खुलफ़ाए राशिदीन के ये आपने नाम बताने हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। कैसे हैं आप उबैद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हमें कौन सा कलाम सुनाएंगे? सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी सिर्फ उनकी रसाई। जी सुनाए। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ की रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ की रसाई है। गर उनकी रसाई लो जब तो बनाई है। गर उनकी रसाई है लो जब जो बनाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ की रसाई है। मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है। मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है। क्या बातें तेरी मुझे क्या बात बनाई है। क्या बात तेरी मुझे क्या बात बनाई है। सुनते हैं महशर में सिर्फ की रसाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। बाजार अमल में तो सौदा ना बना अपना। बाजार अमल में तो सौदा ना बना अपना। सरकार करम तुझ में ऐबी की समाई है। सरकार करम तुझ में ऐबी की समाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ की रसाई है। तैबा 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 तैबा
مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا، مطلع میں یہ شک کیا، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، 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 سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ واہ ماشاءاللہ زبیر بھائی، آپ کو مکہ مدینے کی سیر نصیب فرمائے اللہ پاک، اور آپ کو دونوں جہان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اب ہم کال کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی کال۔ میرا نام عبدالاحمد ہے، میں ضلع جٹا سے بول رہا ہوں۔ نہال بھائی، آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری ایک حدیث سناؤں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ کل خیرن او لیسمت ہے، آپ نے تھوڑی سی غلطی کی ہے تو وہ بھی آپ درست کر لیجیے گا۔ ماشاءاللہ، اچھی بات کرو یا خاموش رہو۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام مکی اتاری ہے، میں آج آپ کو نعت سناؤں گا۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ کیش مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نیکسٹ ون۔ میں کھچی والا سے سید احمد رضا بات کر رہا ہوں۔ آج میں خلفائے راشدین کے نام سناؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مشکل کشا، جزاک اللہ خیرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ یہ ضرور لگایا کرے، اور مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی لگایا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ون۔ میں آج کلام سناؤں گا۔ سنائیں۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوتی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جی چھوٹے سے بچے نے بہت پیارا کلام سنایا ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرے اچھے نہال بھائی، جی میں حسینہ منیر کراچی سے۔ آج میں آپ سب کو کچھ حدیث پاک سناؤں گی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قلب القرآن یاسین، سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ انا اول الشافعین، بے شک میں ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں۔ انما انا قاسم، بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ صلو علیہ صلی اللہ علیکم، مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جزاک اللہ خیرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رفیل بھائی، زینب منیر کراچی سے دیں اور انہوں نے اچھے انداز میں 5 حدیث پاک سنائی، لیکن غلطی ان سے یہ ہوئی ہے
کہ جنتی بولا، جبکہ یہ ہے جنتا، لا یدخل الجنتا. باقی ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں سنائی حدیث پاک. جی انشاءاللہ اسی طرح آپ کوشش کرتے رہیں. میرا پیارا دین دیکھیں تاکہ آپ کو بہت ساری حدیث پاک سیکھنے کا موقع ملے. نیکسٹ کال. میرا نام محمد عبداللہ عامر ہے. عامر اس سوالات کے جواب یہ ہے: حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. اچھا آپ نے بولا رضی اللہ، جبکہ یہ ہوتا ہے رضی. کیا ہوتا ہے؟ رضی. صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ لگائیں گے رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ. اور ترتیب سے جب بھی خلفائے راشدین کے نام بتائیں تو ترتیب سے بتائیں، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. نیکسٹ کال. ماشاءاللہ پیارے پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھے انداز میں آپ سب نے کالز کی. اور آج کا سوال میں نے آپ سے یہ کیا ہے کہ خلفائے راشدین کے نام بتانے ہیں، خلفائے راشدین کے نام بتانے ہیں. ماشاءاللہ پیارے پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میرا پیارا دین کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے پیارے نبی کی میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. ماشاءاللہ سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں میں سے ایک بہت ہی پیاری سنت خوشی سے گلے ملنا بھی ہے. خوشی سے گلے ملنا بھی ہے. جب میٹھی عید اور بقرہ عید کا موقع ہوتا ہے تو الحمدللہ مسلمان خوشی سے گلے ملتے ہیں، خوشی سے گلے ملتے ہیں. آئیے اس بارے میں کچھ سنتے ہیں. تو پیارے بچوں خوشی میں کسی سے گلے ملنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. خوشی میں کسی سے گلے ملنا سنت ہے. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ عنہ کو گلے لگایا. مولا علی رضی اللہ عنہ کو گلے لگایا، یعنی یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. پیارے بچوں، اسی طرح ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گلے لگایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گلے لگایا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ کیا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو گلے لگایا، یعنی خوشی سے گلے لگایا. اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی گلے لگایا. یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں میں سے ایک بہت ہی پیاری سنت خوشی سے گلے ملنا بھی ہے. پیارے پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے کرامت صحابہ. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. تو قسمتی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ہم پہلے 2 کالس لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر بتاتے ہیں، سیگمنٹ پڑھتے ہیں. جی کال دیں. میرے پیارے پیارے بھائی، میں ہوں نور محمد بھائی، رمضان بھائی کا بھائی. میں آپ کو آج نعرہ دوں گا. لگائیں. اہل صحابی ہے نبی جنتی جنتی، عمر فاروق کبھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی. ماشاءاللہ نور محمد بھائی تھے حمزہ بھائی کے بھائی. نیکسٹ کال. میں نام ثانی کراچی سے بات کر رہا ہوں. نہر بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کو اپنے پروگرام کا ٹائٹل کلام سناؤں گا. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین زندہ باد، میرا پیارا دین زندہ باد. آج ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سنیں گے. کس کے بارے میں؟ صدیق رضی اللہ، خلیفہ اول. خلیفہ اول. پیارے بچوں، امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا ہی بات ہے. جب آپ نے انتقال فرمایا اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ لے کر لوگ اس کمرے کے پاس آئے جس میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار انور ہے، مزار شریف ہے، تو لوگوں نے عرض کیا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، ھذا ابو بکر، ھذا ابو بکر، اے اللہ پاک کے رسول. اس کا ترجمہ بتا رہے ہیں کہ اے اللہ پاک کے رسول، آپ پر سلام ہو. اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ یہاں موجود ہے. تو پیارے بچوں، لوگوں کے یہ کہتے ہی
کیا ہوتا ہے؟ اس پیارے پیارے اور خوشگوار کمرے کا بند دروازہ ایک دم خود بخود کھل جاتا ہے، خود بخود کھل گیا، اور وہاں موجود تمام لوگوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اور مبارک قبر انور سے یہ آواز سنی۔ آواز کیا ہے؟ قبر انور سے، قبر مبارک سے آواز سنی، حبیب کے دربار میں داخل کرو، یعنی حبیب کو حجرے سے آواز آئی، حجرے سے آواز آئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی قبر انور صلی اللہ علیہ قبر مبارک کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دے دی، دفن ہونے کی اجازت دے دی، تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دوست جو آج صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اب انتقال شریف کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی رہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ہی رہے دنیا میں بھی اور انتقال فرمانے کے بعد بھی۔ اللہ پاک ہمیں امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، آمین۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سیگمنٹ تھا کرامت صحابہ، تو آئیے صحابہ کرام علیہم رضوان کے نعرے بھی لگاتے ہیں۔ ہر صحابی نبی حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، فاطمہ اور علی، والدین نبی، جنتی جنتی، امیر معاویہ جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ماشاءاللہ، پیارے پیارے بچے نعرے بھی لگاتے ہیں، یہ جذبہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ہمارا بدی مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میرا پیارا دین کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں، دین کی پیاری باتوں میں سے آج کی پیاری بات یہ ہے کہ ہمیں آیت الکرسی یاد ہونی چاہیے، ہمیں آیت الکرسی یاد ہونی چاہیے، اور یہ پیاری پیاری قرآنی آیت ہمیں پڑھنی بھی چاہیے، ہمیں پڑھنی بھی چاہیے۔ یہ ہمیں کب پڑھنی چاہیے؟ یہ ہمیں کب پڑھنی چاہیے؟ سوال ہے۔ جی آپ بتائیں۔ جمعہ کے دن بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن خاص جو ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں، نمازوں کے بعد اور رات سونے سے پہلے اسے پڑھ سکتے ہیں۔ نمازوں کے بعد یعنی 5 جو فرض نماز ہوتی ہیں اس کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کو پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، آئیے میں آپ کو آیت الکرسی کے بارے میں کچھ اچھی باتیں بتاتا ہوں۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، سب سے عظیم آیت ہے۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے، جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکے گا، شیطان اس کے قریب نہیں آ سکے گا۔ کیا فائدہ ملا آیت الکرسی کا رات کو سونے سے پہلے پڑھنے سے؟ شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا اور اللہ پاک ساری رات اس کی حفاظت فرمائے گا۔ نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے۔ کس کی بشارت ہے؟ جنت کی بشارت ہے۔ رات کو سوتے وقت پڑھنے پر اپنے اور پڑوسیوں کے گھروں کی حفاظت کی بشارت ہے، یعنی رات کو جب سوتے وقت آیت الکرسی پڑھیں گے تو انشاءاللہ اپنے اور پڑوسیوں کے گھروں کی حفاظت کی بشارت دی گئی ہے۔ تو میرے بچوں، آیت الکرسی یاد کر لیجئے اور اسے پڑھنے کی عادت بنائیے۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی 3 پارے میں ہے، سورۃ البقرہ کی ایک بہت ہی پیاری آیت ہے اور قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے، قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے۔ تو ہمیں یہ سونے سے پہلے رات کو انشاءاللہ پڑھنی چاہیے، اور اس کی برکت کیا ہے رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی؟ کہ اپنے اور پڑوسیوں کے گھروں کی حفاظت کی بشارت دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ شیطان قریب نہیں آئے گا، شیطان قریب نہیں آئے گا، اور ساری رات اللہ پاک آیت الکرسی پڑھنے والے کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ تو وسلم۔ قسمتی چینل کے ناظرین، کال یاد کرے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ کال یاد کریں میرے بچوں، کال ہے بدگمانی دوست سے دور کر دیتی ہے، بدگمانی دوست سے بدگمانی دوست سے بدگمانی دوست سے۔ پیارے بچوں، یہ کال
مولا علی رضی اللہ عنہ کا ہے جو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہسبینڈ ہیں، یعنی آپ رضی اللہ عنہ ان کی وائف ہیں، اسلام کے ایک بہترین اور بے مثال واریر بھی ہیں۔ کیا ہے؟ واریر ہیں، خلفائے راشدین میں سے ایک خلیفہ بھی ہیں، چوتھے خلیفہ بھی ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے، یعنی ہمیں اچھی سوچ رکھنی چاہیے، دوسروں کے بارے میں اچھے خیالات ذہن میں رکھنے چاہیے، کسی کے لیے برا نہیں سوچنا چاہیے، کسی کے لیے برا نہیں سوچنا چاہیے، یعنی جو دوسرے دوست ہوتے ہیں ہمارے ان کے لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھا خیال رکھنا چاہیے، اور کسی کے لیے بھی برا نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر ہم دوسروں کے لیے خاص کر دوست کے لیے کوئی بری بات ذہن میں رکھیں گے تو ہم اس کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کریں گے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ دوست ہم سے دور ہوتا چلا جائے گا، ہم سے دور ہوتا چلے جائے گا۔ کون؟ دوست ہم سے دور ہوتا چلے جائے گا۔ تو میرے بچوں، کال کیا ہے؟ بدگمانی دوست سے دور کر دیتی ہے، بدگمانی دوست سے دور کر دیتی ہے۔ آئیے اس کال کو یاد کرتے ہیں۔ بدگمانی دوست سے دور کر دیتی ہے، بدگمانی دوست سے دور کر دیتی ہے، بدگمانی دوست سے دور کر دیتی ہے۔ پیارے بچوں، میں آپ سے ایک ایک کر کے پوچھتا ہوں اور آپ نے کال بالکل اچھے انداز میں سنانا ہے، ٹھیک ہے جی؟ سنائیں، آپ سنائیں حنین بھائی۔ بدگمانی دوست سے دور کر دیتی ہے۔ ماشاءاللہ جی حمزہ بھائی۔ بدگمانی دوست سے دور کر دیتی ہے۔ بدگمانی دوست سے دور کر دیتی ہے، جی آپ سنائیں۔ بدگمانی دوست سے دور کر دیتی ہے۔ عرفان بھائی۔ بدگمانی دوست سے دور کر دیتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی دوبارہ سنائیں۔ بدگمانی دوست سے دور کر دیتی ہے۔ بدگمانی دوست سے دور کر دیتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سیگمنٹ کا کال یاد کریں، اور آج بھی ایک بہت ہی پیارا کال ہم نے یاد کیا اور اس کال کے بارے میں اچھی اچھی باتیں سنی کہ یہ کال حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے جو کہ اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے ہمارا پروگرام میرا پیارا دین، امید اچھا لگا ہوگا، بہت ساری معلومات آج بھی سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں، یعنی کل۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، بچوں کا مدنی چینل۔